بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب آسٹریلیا ایک تعارف۔ مضمون: محمد امجد خان سنوری، ایڈوکیٹ، آسٹریلیا۔ براعظم آسٹریلیا کو دنیا کے دیگر براعظم اور ممالک کے مقابلے میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ جزیرہ کی شکل میں واحد براعظم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جنوبی نصف کرۂ ارض پر موجود ہونے اور خط استوا کے نیچے واقع ممالک کے نیچے واقع ہونے کے باعث ڈاؤن انڈر کے منفرد نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا سب سے چھوٹا براعظم ہونے کے باوجود دنیا کا چھٹا بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، مگر اس کی دنیا کے کسی بھی ملک سے سرحدیں نہیں ملتیں۔ بحر ہند اور جنوبی بحر الکاہل کے درمیان 76,86,850 مربع میل پر مشتمل یہ وسیع و عریض ملک انگلینڈ سے تقریباً 32 گنا بڑا ہے۔ اس کا زمینی علاقہ 98% سے زائد اور اس کی ساحلی پٹی 59,681 کلومیٹر پر محیط ہے۔ آسٹریلیا کا سب سے بڑا دریا مری 2,375 کلومیٹر اور سب سے بڑی جھیل 9,005 کلومیٹر طویل ہے۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے۔ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندے یہاں 65,000 سال قبل افریقہ سے سمندر کے راستے جنوب مشرقی ایشیا سے ہوتے ہوئے آ کر آباد ہوئے، اور یوں وہ دنیا میں موجودہ قدیم ترین باشندوں کی نسل شمار ہوتے ہیں، اور ان کا کلچر دنیا کی تاریخ میں دنیا میں پایا جانے والا قدیم ترین کلچر ہے۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں دنیا کے آغاز سے ہی آباد ہیں، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد ان سے سینہ بسینہ بیان کرتے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے حوالے سے فرمایا: ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریت کی پیروی کرتے ہیں کہ 6-7 ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے۔ ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں، بس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کہ کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ بحوالہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 432۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کا سب سے اہم امتیاز ایک خدا کا تصور، یعنی اہم امتیاز ایک خدا کا تصور اور کائنات کی تخلیق کرنے والی ایک بالا ہستی پر ایمان ہے۔ مذہبی تاریخ کے اس اہم ترین نقطہ کا پہلی مرتبہ انکشاف حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنی شہرائے آفاق تصنیف ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ میں ان الفاظ میں فرمایا۔ موضوع ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں میں خدا تعالیٰ کا تصور۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم آسٹریلیا کے قدیم مذاہب کے حوالے سے ماہرین عمرانیات کے اس نقطۂ نظر کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً خدا کا تصور بتدریج پروان چڑھا ہے۔ یہ جائزہ ان ماہرین کے طرز تحقیق میں موجود غلطیوں کو اور بھی واضح کر دے گا۔ یہ لوگ تحقیق شروع کرنے سے پہلے ہی یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی انصاف پسند شخص ایسی تحقیق کو سائنسی تحقیق کہہ سکتا ہے کہ جس کے نتائج کا فیصلہ تحقیق کے شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیا جائے؟ یہ اندرونی تضاد اس وقت اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے جب ان ماہرین عمرانیات کو آسٹریلیا سے ملنے والے ناقابل تردید شواہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ براعظم آسٹریلیا صرف اس لیے منفرد نہیں کہ یہ باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا، بلکہ اس لیے بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ اس میں سینکڑوں قبائل پر مشتمل ایسے معاشرتی جزیرے تھے جو ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں 500 سے 600 تک ایسے قبائل تھے
جن کے مذہبی اور معاشرتی ارتقاء کی اپنی اپنی آزادانہ تاریخ تھی، جو 25 سے 40 ہزار سال پر محیط ہے۔ اس دوران سوائے چند سرسری سرحدی رابطوں کے وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ رہے۔ یہ رابطے نہ صرف مختصر تھے بلکہ ایک دوسرے کے نظریات، عقائد، روایات اور توہمات کی منتقلی کے لحاظ سے بھی غیر مؤثر تھے۔ صرف زبانوں کا اختلاف ہی اس راہ میں حائل نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ روایتاً دوسروں سے میل جول اور روابط کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور یوں ایک دوسرے کو معلومات بہم پہنچانے کے رستہ میں ناقابل عبور رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں۔ اگر ماہرین عمرانیات کا نقطہ نظر جو ہستی باری تعالیٰ کے انکار سے شروع ہوتا ہے، اپنے اندر کوئی وزن رکھتا تو مظاہر قدرت کی پرستش سے خدائے واحد پر ایمان میں تبدیل ہونے والا آفاقی رجحان تمام قدیم آسٹریلوی قبائل میں بھی نظر آتا، لیکن وہاں حقائق کو اس کے برعکس دیکھ کر ماہرین عمرانیات جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے تمام قبائل بلا استثناء تمام کائنات کی تخلیق کرنے والی ایک بالا ہستی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات کو آسٹریلیا میں کہیں بھی خدا کے تصور کے تدریجی ارتقاء کے شواہد نہیں ملے۔ قدیم آسٹریلوی قبائل کے نزدیک خدا تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے انہیں اپنی زندگی کے بہت سے اہم واقعات پر قبل از وقت اطلاع دی جاتی ہے۔ ان کے ہاں مذہبی رہنماؤں کا باقاعدہ ایک درجہ بدرجہ نظام موجود ہے، جو تعبیر الرؤیا کا علم رکھنے والوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ رہنما نہ تو بیرونی لوگوں سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں اور نہ ہی غیر قوم کے کسی شخص کو ان تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ بحوالہ الہام، عقل، علم اور سچائی کتاب صفحہ 179 تا 195 لیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے کی اصطلاح دو بڑے گروپس کے لیے مستعمل ہے۔ پہلا وہ جو آسٹریلیا اور ارد گرد میں اصل میں ابتدا ہی سے بود و باش رکھتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ جن کو ٹورس اسٹریٹ جزیروں کے رہنے والے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آسٹریلیا اور پاپوا نیو گنی کے درمیان واقع جزیروں میں آباد تھے۔ ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ کلچر یعنی طرز معاشرت، زبانیں اور خیالات تھے۔ ایک وقت تھا کہ آسٹریلیا میں 500 سے زائد قدیم اقوام موجود تھیں، جو گھٹتے گھٹتے 145 کے قریب باقی رہ گئی ہیں، جن میں سے اکثر اقوام بھی مفقود ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان دنوں میں آسٹریلیا کے قدیم باشندے آسٹریلیا کی کل آبادی کا 2.8% اور ان کی 100 سے زائد زبانیں ہیں، جن میں بعض زبانیں تو صرف 50 یا 100 افراد ہی بول سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو 1967 میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کا شہری تسلیم کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کا معاشرتی اور تاریخی مختصر تعارف۔ یہاں مذہبی لحاظ سے اکثریت عیسائی ہے۔ عیسائیت کے ماننے والے 43.9%، لادین 38.9%، مسلمان 3.2%، ہندو 2.7%، بدھ 2.4% اور سکھ 0.8% ہیں۔ سرکاری زبان انگلش ہے، جبکہ گھروں میں 65.5% لوگ انگلش، دیگر زبانیں 29.5% بولی جاتی ہیں، جن میں مینڈرین 3.8%، عربی 2.1%، پنجابی 1.2% اور اردو 1.1% ہے۔ آسٹریلیا میں ڈچ سیاح ولیم جان زون سب سے پہلے یورپی تھے جو 1606 عیسوی میں پہلی دفعہ کوئنز لینڈ اور پھر دوسری مرتبہ 1618 عیسوی میں ویسٹرن آسٹریلیا آئے۔ 1770 میں کیپٹن جیمز کک نے پہلی دفعہ آسٹریلیا آ کر اسے تاج برطانیہ کے زیر تسلط کرنے کا ارادہ کیا، جس کے بعد 1788 یعنی 26 جنوری 1788 میں کیپٹن آرتھر فلپ 11 کشتیوں کا بحری بیڑا لے کر آسٹریلیا آیا اور یہاں مجرموں کو رکھنے کے لیے برطانوی کالونی کا قیام کیا۔ 1848 تک آسٹریلیا کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔
آسٹریلین 26 جنوری کو آسٹریلیا ڈے کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ قدیم باشندے یعنی ایبورجنیز اس دن کو انویژن ڈے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 1851 میں آسٹریلیا میں سونے کی دریافت کے بعد دیگر ممالک سے نقل مکانی کرنے والوں کا آغاز ہوا اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 11 جنوری 1901 کو آسٹریلیا کا دستور تشکیل دیا گیا اور آسٹریلیا میں موجود برطانوی کالونیز کوئنز لینڈ، نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریہ، تسمانیہ، ساؤتھ آسٹریلیا اور ویسٹرن آسٹریلیا کو یکجا کر کے کامن ویلتھ آسٹریلیا کا نام دیا گیا اور اس کے 8 ماہ بعد پارلیمنٹ پر آسٹریلیا کا پہلا جھنڈا لہرایا گیا۔ اس سے قبل صرف ساؤتھ آسٹریلیا اور ویسٹرن آسٹریلیا میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ 1902 میں سارے آسٹریلیا میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق دے دیا گیا۔ آسٹریلیا کی تاریخ کا ایک اور اہم دن 25 اپریل 1915 ہے، جب پہلی جنگ عظیم کے موقع پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجی دستے اینزیک کوو اور گلیپولی ترکی میں اترے اور جن میں سے 8709 فوجی مارے گئے۔ اس دن کو آسٹریلیا میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔